ہمارے سلف میں مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، یہ ہمارے مسلکوں کے لیے آیا ہے مذہب. اور اب اس کے بعد ایک آیا مذہب سلفی جو اہل حدیث حضرات ہیں. تو مذاہب یہ ہے. اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام 6 چیزوں پر مشتمل ہے. اس میں ایمانیات بھی ہے، عبادات بھی ہے، رسومات بھی ہے. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرو گے؟ عقیقہ کریں گے. کوئی مرے گا تو کیا کرو گے؟ نہلائیں گے، کفن دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر دفن کریں گے. یہ رسومات ہیں ہماری سوشل. شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایجاب و قبول ہوگا، اعلان عام ہوگا. یہ تینوں چیزیں بھی اسلام میں ہیں. سیاسی نظام اسلام میں ہے، معاشی نظام اسلام میں ہے، معاشرتی نظام اسلام میں ہے. اسلام کا قانون تعزیرات ہے، حدود ہیں. اسلام کا دیوانی قانون ہے. اسلام کا قانون وراثت ہے. اسلام کا قانون شہادت ہے. زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہ اسلام نے ہمیں تعلیمات نہ دی ہو. تو اسلام مذہب بھی ہے، لیکن صرف مذہب نہیں ہے بلکہ حقیقتاً دین ہے. یعنی مذہب کے تینوں اجزاء اور پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم مکمل مل کر اسلام بنتا ہے. نمبر 2، اسلام صرف قرآن پر قائم نہیں ہے. یہ منکرین حدیث نے اپنا نام جو ہے اہل قرآن رکھ کر بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو. وہ منکر حدیث ہے، منکر سنت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، اور حضور کا جو حکم دیا گیا اطاعت کا بار بار، اطیع اللہ اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ اس وقت کے امام اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے بس. ان کی زندگی میں ان کی اطاعت تھی، ہمیشہ نہیں ہے. یہ ہمارا موقف نہیں ہے، امت کا نہیں ہے. ہمارے نزدیک 2 ہیں بنیادیں، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد بھی ہے تو اس میں دونوں موجود ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. اور دفعہ 227 کے اندر جو کہا گیا ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، قرآن اور سنت کو جمع کیا گیا. یہ دوسری بات ہے، چور دروازے ایسے ہیں، یہ منافقت کا پلندہ ہے ہمارا دستور پاکستان کا، کہ ان دفعات کے ہوتے ہوئے بھی اسلام نافذ نہیں ہو رہا. چور دروازے ایسے کیے ہیں کہ وہ انیفیکٹو ہیں، لیکن عملاً شکل جو ہے نظری طور پر کم سے کم یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے دستور میں. تیسری بات بہت اہم ہے جو آج فلسفی بن کر سامنے آئے ہیں پردے کے خلاف. قرآن پر تدبر کرنے میں 2 پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے. ایک ہے اس کی تعویل خاص، ایک ہے تعویل عام. اس کو سمجھ لیجئے، یہ اصطلاحات سے آپ ڈر نہ جائیں. دیکھیے قرآن ایک خاص دور میں اترا، 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 برس میں قرآن نازل ہوا. نازل ہوا حجاز میں. مکی صورتیں تو مکہ بھی حجاز میں ہے، مدنی صورتیں تو مدینہ بھی حجاز میں ہے. تبوک کے آتے جانے میں اگر کچھ اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے، تبوک بھی اسی کا آخری سرا ہے. ہجرت کے دوران اتری ہے تو وہ بھی حجاز ہے. تو یہ حجاز میں اترا ہے، اور وہی لوگ اس کے اولین مخاطب تھے. لہذا قرآن مجید میں جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تھی، تبھی وہ سمجھ سکتے تھے. ہوا میں باتیں تو نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے. یہ صرف اس وقت کے لیے ہدایت نہیں، آج بھی یہی ہدایت ہے، قیامت تک یہی ہدایت رہے گی. علامہ اقبال جیسا مدبر اور مفکر فلسفی، اسے بھی اگر ہدایت میں تسکین ملی ہے تو نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. زندگی کے آخری دور میں صرف قرآن پڑھتے تھے، کوئی فلسفے کی کتاب نہیں، قرآن. لہذا قرآن میں ہدایت ہے. اقبال کے لیے بھی، 20ویں صدی کے فلسفی کے لیے بھی ہدایت ہے. جو بھی زمانے کے اندر مسائل پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے.
لیکن اب اس کو جوڑیے، اس وقت جو نازل ہوا خاص ماحول میں خاص افراد سے مخاطب ہو کر، تو کچھ واقعاتی پس منظر ہے جس میں نازل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. اسے کہتے ہیں، اگر آپ اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کریں گے، یہ تعویل خاص ہے. خاص اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیت پر غور کرنا، اور یہ ضروری ہے، انسائٹ حاصل ہوتی ہے اس سے. لیکن ایک ہے اس کی تعویل عام، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. چنانچہ اصول یہ ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، یہ تفسیر کا اصول ہے. اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، نہ کہ سبب نزول کے خصوص کا. اعتبار کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، جنرلائز کیا جائے گا. یہ احکام آئے ہیں اور ان کے الفاظ کو دیکھیں گے، ان پر نگاہیں جمائیں گے اور اس سے احکام نکالیں گے. تین باتیں ہو گئی. ایک، اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے. دوسرے، اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے. قرآن پر تو صرف قرآن پر تو نماز کا نظام بھی نہیں بنتا. دو آدمی جو ہے متفق نہیں ہو سکتے نماز پر اگر آپ سنت کو نکال دیں. کس دلیل سے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ سجدے کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے، لیکن کہیں ترتیب لکھی ہے کہ پہلے کھڑے رہو، تکبیر تحریمہ کہو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر یہ کرو کچھ، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر بیٹھو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر کھڑے ہو؟ یہ کہیں ترتیب لکھی ہے؟ یہ جو 1400 برس گزرنے کے باوجود انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے لے کر موریتانیہ تک نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ 5 نمازوں میں اختلاف ہے، رکعتوں کا اختلاف ہے، ہر رکعت کی ترتیب کا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں. زیادہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، بعد میں آمین زور سے کہنی ہے یا خاموشی سے کہ بس. میں یہ کہا کرتا ہوں، مجھے پہلا احساس ہوا تھا جب میں نے پہلا حج کیا سن 62 میں. وہاں جو نظر آیا نقشہ، خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہوئے، ایک سرکل، دوسرا، تیسرا، چوتھا، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اصحاب ظاہر بھی ہیں، خارجی بھی آ گئے ہیں، کوئی سب ہے، سب ہے. لیکن کہیں بھی نماز کی ڈرل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی. مطلب یہ کہ اگر کسی کا خیال یہ ہوتا کہ جیسے رکوع ایک ہے ایک رکعت میں تو سجدہ بھی ایک ہی ہے، تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا سجدے کے اندر گرا ہوا ہوتا، تو ٹوٹ جاتی نا، جمعیت ختم. اور وہ کھڑے ہونے والا کہتا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو کھڑے ہونے کا وقت تھا، یہ کیا دوبارہ سجدے میں گر گئے؟ نہیں، کہیں نہیں. اتنے مسلک، اتنی قومیتیں، اتنی زبانیں، اتنے علاقے، نماز ایک ہی ہے. کہیں ڈرل نہیں ٹوٹتی، جمعیت ختم نہیں ہوتی. یہ سب سنت کی برکت ہے. تو اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے، اور قرآن سے تدبر کرنے کے لیے، قرآن پر اور استنباط کرنے کے لیے تعویل خاص پر بھی نظر ہونی چاہیے. یو گیٹ دی بیک گراؤنڈ جس کے اندر کہ وہ آیات نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی عام تعویل کی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا قانون جو ہے وہ مستنبت ہوتا ہے. اب چوتھی بات دیکھیے، عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھیں؟ کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا؟ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا. نمبر 1، ان کا قبائلی نظام بہت مضبوط تھا، اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستحکم ہوتا. قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے نا. نمبر 2، شرفاء کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ 2 چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی تھی. ایک خمار، اوڑھنی، گھروں کے اندر وہ اوڑھنی اوڑھتی تھی. ایک جلباب، لمبی سی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرہ نہیں چھپاتی تھی. یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا،